حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ سنا، آپ نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ کے لیے آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کے ہاں صبح صادق کے وقت 70,000 فرشتوں کا ہجوم روضے رسول پر آتا ہے، آ کر طواف کرتا ہے اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہے۔ فرشتے، اللہ کے معصوم فرشتے، آسمانی مخلوق جو کھانے سے پاک، پینے سے پاک، اوڑھنے سے سونے سے پاک، تمام نقائص سے پاک، تمام گناہوں سے پاک معصوم فرشتے اللہ کے 70,000 صبح کے وقت آتے ہیں زمین پر، روضہ رسول پر، اور آ کر ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ لوگوں کو دیکھنا، لوگوں کو ملنا، لوگوں کو تکنا نہیں، بلکہ ان کی ڈیوٹی یہ ہے، وہ 70,000 فرشتے جب اللہ کی بارگاہ سے زمین پر آتے ہیں، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ رسول پر آتے ہیں، وہ 70,000 فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر شام تک درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ 70,000 فرشتے میرے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر آ کر صبح سے لے کر شام تک جو کام کرتے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا، امی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں بات یہیں ختم نہیں ہوتی کہ صرف 70,000 فرشتے آتے ہوں صبح اور شام تک وہ درود و سلام پڑھتے ہوں، آقا کی ذات پر گجرے پیش کرتے ہوں درودوں کے، اور پھر چلے جاتے ہوں اور پھر صبح کو آتے ہوں۔ آپ فرماتی ہیں نہیں، بلکہ جب مغرب ہوتی ہے، مغرب کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے 70,000 فرشتوں کی ایک اور جماعت آتی ہے، اور وہ جب آتی ہے تو پہلے والی جماعت چلی جایا کرتی ہے اور پھر وہ درود و سلام پڑھتی رہتی ہے۔ تو محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری بیوی حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جماعت 70,000 کی صبح بھی آتی ہے اور شام کو بھی آتی ہے، اور وہ ان کا کام جو ہے وہ نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، صدقات ادا کرنا، خیرات کرنا، لوگوں کو تکنا، لوگوں کو دیکھنا، لوگوں کو اس طرف توجہات کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ ہاتھوں کو باندھ کر محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے روضے مبارک پر کھڑے ہو کر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ وہ نہیں کہ صرف اور صرف 70,000 کی جماعت آئی چلی گئی اور پھر شام کو جو آئی وہ چلی گئی اور پھر یہی دوبارہ پلٹ کر آ جائے، جیسے آج حکومتوں پر، صدارتوں پر، وزارتوں پر وہی لوگ بدل کر جو ہے وہ پلٹ کر آ جاتے ہیں۔ فرمایا کیا وہ فرشتے جو 70,000 فرشتے آتے ہیں کیا دوبارہ وہی آتے ہیں سرکار کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے لیے؟ فرمایا نہیں، آپ فرماتی ہیں بلکہ جو 70,000 فرشتے صبح آئے تھے آقا کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے لیے اور چلے گئے، جو رات کو آئے تھے آقا کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے لیے، ساری رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام پڑھتے رہے۔ آپ فرماتی ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، لوگوں سن لو، ایمان والوں سن لو، میرے نبی کے غلاموں سن لو، قیامت آ سکتی ہے، یاد رکھ لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں وہ 70,000 فرشتے جو ایک مرتبہ آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے مبارک پر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ لیتے ہیں، زندگی بھر جو ہے
وہ کاش کاش کرتے رہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہتے ہیں، التجائیں کرتے رہتے ہیں کہ باری تعالیٰ دوبارہ موقع عطا فرما، باری تعالیٰ دوبارہ طلب ہے ہمیں، دوبارہ عطا فرما، اپنے محبوب کا روزہ، اس کی زیارت اور اس کے اوپر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے کی سعادت دوبارہ عطا فرما۔ آپ فرماتی ہے ساری زندگی قیامت تک وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں، گڑ گڑاتے رہتے ہیں، مولا دوبارہ وہ وقت لا، مولا وہ دن دوبارہ آئے، مولا وہ شام دوبارہ آئے کہ ہم مل کر دوبارہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع امم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مل کر درود و سلام پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اس نے فرمایا درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، اور سلام پڑھنے سے مدینہ سے جواب ملتا ہے۔